بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم حضرات مصلیان، اہلیان محلہ، گزشتہ جمعے چونکہ ہمارے ملک سے اور پوری دنیا سے لوگ سفر حج پر مکۃ المکرمہ کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے ملک سے کئی فلائٹ ہو چکی ہے حاجیوں کی۔ اس تعلق سے حج کی فضیلت، خانہ کعبہ کی تاریخ اور ان چیزوں پر مفصل گفتگو ہوئی۔ آج کے جمعے میں یہ مضمون ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کب ہوا۔ اس تعلق سے ہمارے ملک میں اور پوری دنیا کے لوگوں میں اس وقت مسلسل کنفیوژن چل رہی ہے۔ جس دن سے ہمارے ملک کے ٹی وی چینل پر ایک بیان اور ایک ڈیبیٹ میں ایک موضوع بنا نپور شرما کا کہ رسول نے، محمد نے 6 سال کی لڑکی سے نعوذ باللہ لو کیا، پیار کیا اور 9 سال میں اس سے رخصتی کر لی۔ یہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی پر اور ان کے پاک صاف دامن پر اور 63 سال کی ایک سچی زندگی اور لائف پر اس خاتون نے ایک سوالیہ نشان بنا دیا، جس سے پورے ملک میں افراتفری کا ماحول ہے۔ پھر مختلف اسکالروں اور مختلف لوگوں اور اہل شعور کی طرف سے اپنی اپنی رائیں اور اپنی اپنی طرف سے مستقل اس پر مضامین نشر ہونے لگے۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کہ رسول کی شادی 6 سال کی عمر میں ایک لڑکی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیسے ہو گئی، یہ لاجیکل ممکن نہیں ہے۔ وہ لاجک سے اسے ثابت نہیں کر پاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 6 سال کی لڑکی سے اتنے عظیم پیغمبر کا نکاح ہو جائے، جو سید الانبیاء، امام الرسول ہے، ان کا نکاح 6 سال کی لڑکی سے وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ ایک زبردست بحران پیدا کر دیا گیا اور نیٹ پر، چینلوں پر، یوٹیوب پر آج یہی مضمون نشر ہو رہا ہے۔ سب اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں، لیکن ایک بات غور سے سنو کہ ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہم مسلک اہل سنت والجماعت حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی عنہ نے جو شریعت کا حل بتایا، جو شریعت کی تشریح کری، اس کے فالوورز ہیں۔ یعنی ہم سب کے سب حنفی ہیں۔ ہم سب کے سب کیا ہیں؟ حنفی ہیں۔ ہمارے ملک میں جو ہمارے اکابرین نے تشریح کی، اور حنفی ہونے کے ساتھ ساتھ 2 عنوان ہمارے ملک میں چلتا ہے، دیوبندی اور بریلوی۔
دو عنوان چلتا ہے، دونوں حنفی ہیں، دیوبندی اور بریلوی۔ دیوبندیوں کے یہاں بھی اور بریلویوں کے یہاں بھی ایک ہی مضمون ہے، اس تعلق سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اہل دیوبند نے اس پر مفصل تشریح نقل کر دی اور اسے نیٹ پر بھی انہوں نے لوڈ کر دیا کہ کیا حقیقت میں رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک 6 سال کی لڑکی سے نکاح کیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے تو اس پر سوالات سنو۔ بہت سے لوگوں نے یہ رائے دی اور بہت سے اسکالرز کی یہ رائے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 50 سال تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح 16 سال کی عمر میں ہوا اور رخصتی 19 سال کی عمر میں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بخاری شریف میں حدیث ہے یا ابو داؤد میں یا مسلم شریف میں یا ابن ماجہ میں، یہ حدیث کی کتابیں، ان میں جو حدیثیں ہیں اس میں اصل میں سینہ بسینہ جب حدیث نقل ہو رہی تھی تب ایک مسٹیک ہوئی۔ 16 اور 19 پر وہ دلیل دیتے ہیں کہ ایک مسٹیک یہ ہوئی کہ ہم جب اردو میں گنتی بولتے ہیں تو ہم بولتے ہیں 22، 23، 24، 19، 18، ایک ہی لفظ ہوتا ہے، ایک ہی ورڈ ہے۔ لیکن جب عربی میں یا انگریزی میں گنتی ہم کرتے ہیں تو ہم بولتے ہیں 23، 24، 45، 67، 2 ورڈ ہو جاتے ہیں، 60 الگ، 7 الگ۔ اور ایسے ہی عربی میں جب ہم گنتی کرتے ہیں تو بولتے ہیں 19، 16، 68، یعنی 2 ورڈ، 9 الگ، 10 الگ، 6 الگ، 10 الگ، 2 ورڈ سے 16، 16، 19، 19، 18، 18، ایسا کر کے 2 ورڈ انگریزی میں بھی گنتی میں آتا ہے جب ہم 10 سے کراس کرتے ہیں آگے کی گنتی میں، 11، 12 میں۔ اور انگریزی میں بھی ایسا ہی ہے اور عربی میں بھی ایسا ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ در حقیقت مسٹیک یہاں ہوئی کہ حدیث بیان کرنے والے نے یہ کہا کہ 16 میں حضرت عائشہ کا نکاح ہوا رسول سے، یعنی 16 سال کی عمر میں۔ تو سننے والے لوگوں جو شاگرد تھے پڑھنے والے، انہوں نے 16 کو میں سے صرف 16 سنا، 10 نہیں سنا۔ یہ بے وقوفی والی بات ہو گئی کہ ایک ہی جگہ 16 بولا جائے، سامنے والا 16 پر سن لے اور 10 پر وہ بہرا ہو جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ 16 کیسے 16 سن لیا اور 10 نہیں سن پایا، پھر وہ سینہ بسینہ 6، یعنی 6 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 6 سال کی عمر میں شادی ہوئی، یوں مضمون بنا۔ چلو 16 میں غلطی سے سننے والے نے صرف 16 سنا اور 10 نہیں سن پایا، مان لیں اگر اس کو۔ پھر یہ اگلی بات اس میں یہ ہے کہ 6 سال کے بعد 3 سال گزر گئے، یعنی 9 سال میں نکاح رخصتی ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ 16 اور 3 کتنا ہوتا ہے؟ 19۔ تو 19 کو عربی میں بولتے ہیں 19۔ وہ کہتے ہیں کہ سننے والے نے 9 تو سنا اور 10 نہیں سنا۔ یہ عجیب بد دماغ لوگ ہیں، بڑے کئی اسکالر جو یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں ایک آدمی سن رہا ہے، ایک لفظ سنتا ہے دوسرا نہیں سنتا ہے، دوسرے میں وہ بہرا ہو گیا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ 2 الگ الگ مضمون ہیں،
ایک ہی کنسپٹ کا دو لفظ اس میں شامل ہے، یعنی گنتی بتانے کے لیے۔ تو ایک آدمی گنتی کا ایک ورڈ سنے یعنی 20 سنے اور 2 نہ سنے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ 20 پر تو وہ ٹھیک ٹھاک سماعت تھی اور 2 پر بہرا ہو گیا وہ۔ یہ بات میری سمجھ سے نہیں اترتی۔ کسی بھی محدثین، بڑے پائے کے محدثین جو قدیم زمانے کے گزرے اور موجودہ اکابرین علماء دیوبند کے مفکرین کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ریئل ہے کہ 6 سال میں شادی ہوئی اور 9 سال میں رخصتی ہوئی۔ آج کل کے ایک بڑے اسکالر ہے ڈاکٹر ذاکر نائک، بڑے اسکالر ہیں اسلامی۔ میں نے دیکھا، میں نے سوچا کہ دیکھتے ہیں ذاکر نائک صاحب کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی وہی رائے ہے جو علماء دیوبند کی ہے۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ 6 سال میں شادی ہوئی اور 9 سال میں رخصتی ہوئی، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اسے انکار اس کا نہیں کیا جا سکتا۔ پھر 16 اور 19 والے کو کیا ان پر آفت پڑی کہ وہ کہتے ہیں کہ 16 سال میں شادی ہوئی اور 19 سال میں رخصتی ہوئی؟ ان کو کیا ضرورت تھی اس طرح گھپلے کرنے کی اور اس میں پڑھنے کی؟ وہ ایک جگہ پھنس گئے۔ کہاں پھنسے؟ لاجک میں۔ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں 6 سال کی لڑکی تو اتنی بڑی ہوتی ہے اور 9 سال کی اتنی سی ہوتی ہے، ایسا کیسے ہو جائے گا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر 50 سال، رخصتی کے وقت، اور لڑکی کی عمر 9 سال۔ ہجرت سے، رسول اللہ کی ہجرت سے 3 سال پہلے سن 10 نبوی میں، یعنی نبوت کے 10 سال گزر چکے تھے، تب عائشہ سے نکاح ہوا، ہجرت سے 3 سال پہلے۔ اور جب ہجرت کر لی آپ نے تو 6-7 مہینے کے بعد رخصتی ہوگی۔ تو یہاں کا آدمی کیا سوچتا ہے؟ جو آج کل کے کچھ متجددین مستشرقین ہیں، وہ یہ کیا سوچتے ہیں کہ 6 سال کی لڑکی تو اتنی سی ہوتی ہے، 9 سال کی لڑکی اتنی سی ہوتی ہے، 9 سال کی لڑکی تو ابھی چھوٹی سی ہوتی ہے۔ 50 سال کے ایک پیغمبر کا نکاح 9 سال کی لڑکی سے کیسے پوسیبل ہے؟ ان کے دماغ میں یہ بات اترتی ہی نہیں کہ ایک پیغمبر ایسا کر سکتا ہے، ایک پیغمبر ایسا کر سکتا ہے۔ یہاں لاجیکل مضمون میں وہ پھنس گئے اور انہوں نے سوچا کہ جب ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر تو وہی بات ہے کہ 16 سال میں شادی ہوئی اور 19 سال میں کیا ہوا؟ نکاح ہوا۔ اور دلیل کہ وہ حقیقت میں 16 تھا لیکن سننے والے نے 6 سن لیا، اور حقیقت میں 19 سال میں رخصتی ہوئی لیکن سننے والے نے 9 سن لیا، یعنی 16 میں 6 سنا اور عشر نہیں سن پائے، اور 19 19 میں سے 9 سنا اور 10 کو نہیں سن پائے، جس سے یہ کنفیوژن بن گئی کہ 6 اور 9 میں شادی ہوئی ہے، 6 سال کی عمر میں شادی اور 9 سال کی عمر میں رخصتی۔ ان کے بھیجے میں جب یہ بات نہیں اتر پائی کہ کیا 9 سال کی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے، ان کو لگا کہ یہ تو عجیب سا مضمون بن جائے گا پیغمبر پر لوگ اعتراض کریں گے، پیغمبر کے خلاف لوگ بولیں گے، جیسا کہ نوپور شرما نے بولا کہ تمہارے پیغمبر نے 6 سال کی لڑکی سے نعوذ باللہ پیار کیا اور 9 سال میں رخصتی رچا لی۔ یہ ایک ہندو لڑکی نے یہ مذاق بنایا میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ان اسکالروں نے سوچا کہ یہ تو لوگ مذاق بنائیں گے،
تو یہ سوچ کر ان کے دماغ میں یہ بات اتر نہیں پائی کہ کیسے 9 سال کی لڑکی سے شادی پاسبل ہے 50 سال کے عمر کے انسان کی، تو انہوں نے 16 اور 19 بنا دیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، حقیقت میں صحیح مرفوع حدیث سے یہی ثابت ہے کہ 6 سال میں شادی ہوئی، 9 سال میں رخصتی ہوئی۔ اب آؤ سائنس پر، کیا لڑکیاں 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہیں؟ ہمارے ملک میں 13-14، ہمارا ملک انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، یہ سب ملکوں میں 13-14 سال میں لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں۔ امریکن اور یورپ کی لڑکیاں 12 ہی سال میں بالغ ہو جاتی ہیں، اور عرب کی سرزمین پر بھی تقریباً اسی عمر میں، لیکن ذرا اور جلدی، کیونکہ وہ گرم ملک ہے۔ اصل میں لڑکیوں اور کے بلوغ کے تعلق سے کھانا پینا اور آب و ہوا کا فرق پڑتا ہے۔ آب و ہوا اور کھان پان کے مختلف ہونے سے مختلف عمروں میں لڑکیاں بالغ ہوتی ہیں۔ اس کے لیے فکس ایئرس نہیں ہے، فکس سال نہیں ہے کہ اتنے سال میں بس دنیا کی ساری لڑکیاں بالغ ہوں گی، یہ فکسڈ نہیں ہے معاملہ۔ آب و ہوا پر اور کھان پین کے مختلف ہونے سے مختلف عمروں میں لڑکیاں بالغ ہوتی ہیں۔ دیار عرب میں، عرب کی سرزمین گرم ہے، اور وہاں ان کا جو کھانا ہے ان میں سب سے لذیذ چیز ان کے یہاں کھجور ہے۔ کھجور وہ کھانے کی طرح کھاتے ہیں، آپ کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھے رہیں گے، ٹوکریاں کھا جائیں گے کھجوروں کی وہ لوگ۔ آپ عربی کو نہیں دیکھتے، ان کے کان سے خون ٹپکتا ہوا دکھے گا آپ کو، اور ہمارا کان بھورا بھورا دکھتا ہے بس۔ وہ بھی گرم کھجوریں ہوتی ہے، لیکن عرب کی ساری لڑکیاں 9 سال میں بالغ ہو ایسا بھی فکس نہیں ہے۔ بلوغ کی عمر فکس ہی نہیں ہے، نہ لڑکے کی نہ لڑکی کی۔ تو عرب کی سرزمین پر بھی لڑکیاں 12 سال میں، 11 سال میں بالغ ہو جاتی ہیں، بعض اس سے زیادہ عمر میں بھی بالغ ہوتی ہیں۔ صحت اور تندرستی کا اس میں فرق پڑتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے ابو داؤد شریف جلد ثانی میں پیج نمبر 98 میں ایک مضمون ہے۔ حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ میری ماں ام رومان نے میرے لیے پرسنل کچھ بنایا تھا، اور وہ کیا بنایا تھا؟ وہ میری صحت کو پروان چڑھانے کے لیے، میری تندرستی کو بہت زیادہ ایکٹیو کرنے کے لیے مجھے پرسنل کھانا دیتی تھی، میرے لیے خصوصی اہتمام ہوتا تھا۔ یہ مطلب ہوا کہ میرے لیے خصوصی اہتمام ہوتا تھا، پرسنل بیس پہ میرا الگ سے کھانا بنتا تھا جو میری ماں میرا خیال کرتی تھی، کیونکہ شادی پہلے ہو چکی تھی۔ ماں کو پتا تھا کہ اس کے کھان پان کو اسٹرانگ کیا جائے گا تو یہ جلدی بلوغ کی عمر میں پہنچیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 9 ہی سال میں بالغ ہو گئی تھی، اور جب بالغ ہو گئی اور اس رخصتی کے لیے آفر ماں نے کرائی، نہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ رخصتی حضرت عائشہ کی ماں ام رومان نے ابو بکر سے کہا کہ اب حضور سے بتاؤ کہ رخصتی کریں، وہ حضور سے بتاؤ۔ تو حضرت ابو بکر گئے اور کہا حضور سے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرت عائشہ کو لے آئیں
اپنے گھر پر لے آئیں۔ اگر وہ نابالغ تھی تو ایک ماں کیسے آفر کر سکتی ہے؟ ایک نابالغ بچی کے لیے رخصتی کا آفر ماں کیسے کر سکتی ہے؟ یہ بات ہمارے دماغ سے نہیں اترتی۔ اس لیے یہ بات کنفرمیشن کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ حضرت عائشہ 9 ہی سال کی عمر میں بالغ ہو چکی تھی، اور 9 اور 10 کے بیچ رخصتی ہو گئی۔ 9 پلس تو 10ویں میں لگ گئی نا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کے لیے آفر ماں باپ نے دیا، نہ کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے یہ بات کنفرم ہے کہ 9 سال کی عمر میں بالغ ہو گئی تھی۔ اور اسلامک کانسیپٹ کیا ہے؟ شادی بیاہ کے لیے کتنی عمر ہونی چاہیے یہ کنفرم نہیں ہے۔ ہر ملک میں شادی بیاہ کی عمر اس ملک کے رسم و رواج اور آب و ہوا کی ترتیب کے مطابق سرکار نے فکس کر رکھا ہے۔ جیسے ہمارے ملک میں 18 سال عمر فکس کر رکھی ہے کہ 18 سال میں لڑکیوں کا نکاح کرو، کسی اور ملک میں الگ الگ نظام ہے۔ اگر بلوغ اچھا ملکوں نے جو فکس کیا ہے شادی کا وقت، وہ بلوغ کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں، بالغ ہونے کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں، بس اپنے یہاں جو ایک ترتیب ہے ہر ملک میں، اسی نہج پر انہوں نے ایک وقت فکس کر رکھا ہے۔ شریعت میں ایسا ہے، شریعت میں یہ ہے کہ جب لڑکے لڑکی بالغ ہو جائیں تو وہ نکاح کر سکتے ہیں، بس کلیئر ہے۔ جب لڑکے لڑکی بالغ ہو جائے تو وہ نکاح کے اہل ہیں، وہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ ویسے تو شریعت میں یہ مضمون بھی ہے کہ بلوغ سے پہلے بھی نکاح کر سکتے ہیں، بس نکاح ہی ہوگا، رخصتی نہیں ہوگی۔ لیکن رخصتی کے ساتھ اور اپنے اختیار سے، اپنی چوائس سے بلوغ کے بعد لڑکے لڑکی نکاح کر سکتے ہیں۔ اب یہ مضمون ہوا کہ لڑکی کا نکاح چھوٹی عمر کی لڑکی ہو اور بڑی عمر کا لڑکا ہو، ایسا نکاح ہوتا ہے؟ ہم خوب دیکھتے ہیں اپنے ملک میں، لڑکا بوڑھا ہو چکا ہے، 45 سال کا پی ایچ ڈی کرنے کے لیے چلا گیا تھا JNU، اور وہ 40 سال میں فارغ ہوا پڑھ کے، اور شادی کتنی عمر کی لڑکی سے ہو رہی ہے اس کی؟ 20 سال کی۔ کتنا ڈیفرنس ہو گیا؟ اور ایسے تو یہاں تو یہ رسم ہے، دوسرے ملکوں میں تو بڑی بڑی عمر کے لوگوں کا نکاح کم عمر لڑکیوں سے ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے۔ 40 سال، 45 سال، 50 سال کے عمر کے لوگوں کا نکاح 20، 25، 30 سال کی لڑکیوں سے ہوتا ہے، اور اس سے بھی کم عمر کی لڑکیوں سے ہوتا ہے۔ اسلام نے عورت مرد کے لیے عورت سے ملان کا واحد طریقہ نکاح رکھا ہے۔ عورت کو ٹچ کرنے کا کے لیے ایک ہی صورت ہے نکاح۔ نکاح کر کے ہی آپ عورت سے مل سکتے ہیں، یہ مضمون شریعت نے کلیئر کیا ہے۔ لیکن دنیا والوں کے یہاں آپ نائٹ کلب میں جاؤ، نائٹ کلب میں تو 60 سال کا بوڑھا 18 سال کی لڑکیوں سے ملتا ہے۔ آپ دلی میں رہتے ہو، آپ کو میں کیا بتاؤں؟ پتہ یہ چلا، یہ کیوں بتا رہا ہوں میں؟ پتہ یہ چلا کہ لڑکے اور لڑکیوں کے ملان کے لیے کوئی فکس عمر نہیں ہے۔ شریعت نے فکس کر دیا، بالغ ہو گئے تم نکاح کر لو کسی سے جہاں سے مرضی ہو،
اور سب سے سیدھا جواب تو ان لوگوں کو جو لوگ کہتے ہیں 16 برس کی عمر میں شادی ہوئی، 19 میں رخصتی ہوئی، 6 اور 9 میں کیسے شادی ہو سکتی ہے، اتنے بڑے پیغمبر کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے، اس کے دماغ میں یہ بات نہیں اترتی ہے۔ ان کے لیے یہ ایک بہت آسان بات ہے کہ لڑکی نے جب اپنی خوشی سے بڑی عمر کے ایک انسان کو ایکسپٹ کر لیا تو اب کیا رہ گیا؟ ایکسپٹ حضرت عائشہ نے کیا اور ساری زندگی اس نکاح پر فخر کیا کہ میں پیغمبر کی بیوی ہوں، امام الرسول کی زوجہ ہوں۔ اس بات پر حضرت عائشہ کو ساری زندگی فخر تھا۔ اس کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب خود راضی ہے تو پھر ان لوگوں کو کیا پڑی ہے کہ یہ تعویل کرتے پھر رہے ہیں، یہ اس کا مطلب آگے پیچھے کرتے جا رہے ہیں، ان کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب خود جن کا نکاح ہو رہا ہے ان کا وہ ایک عیسائی لڑکی تھی، اس عیسائی لڑکی نے کہا کہ میں نے اسلامیات کا مطالعہ کیا، مطالعے میں سارا کانسیپٹ واضح ہو گیا، مجھے اسلام سمجھ میں آ گیا، لیکن ایک بات میرے ذہن سے اتر نہیں رہی، میرے دل کو وہ بات قبول ہی نہیں ہے۔ کہ کیا قبول نہیں ہے؟ یہ قبول نہیں ہے کہ پیغمبر محمد، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال اور 9 سال کی لڑکی سے کیسے نکاح کیا، یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی میرے کو۔ اس عیسائی لڑکی نے یہ سوال کیا کسی حضرت سے، تو حضرت نے پوچھا کہ تم عیسائی ہو، تم عیسیٰ مسیح کو جانتے ہو؟ کہ وہ میرے پیغمبر ہیں، مجھے ہر دل جان سے عزیز ہے حضرت عیسیٰ مسیح۔ تو حضرت نے کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ مسیح دنیا میں ابھی ہوتے اور وہ زیادہ عمر کے ہوتے اور تیرے کو وہ لفٹ دیتے اور تجھ سے پیغام دیتے تو کیا تو قبول کرتی؟ تو چھوٹی عمر کی ہے۔ کہ میں تو ہر دل جان سے قبول کرتی، کیونکہ عیسیٰ مسیح تو دنیا کے شاندار پیغمبروں سے ہے، کلیمت اللہ ہے۔ جب بچپن میں ماں کی گود میں تھے تب نبوت کا انہوں نے اعلان کیا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب دی، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی اور مجھے پیغمبر اور نبی بنایا ہے۔ تو حضرت نے کہا جب تو عیسیٰ مسیح کو اتنی بڑی عمر والے کو قبول کر سکتی ہے تو عائشہ محمد الرسول اللہ جو امام الانبیاء ہے، عیسیٰ مسیح سے بھی بڑے درجے کے پیغمبر ہے، اس دھرتی کائنات میں اس سے افضل حضرت عائشہ کے نزدیک کوئی اور پیغمبر اور انسان نہ تھا۔ بعض از خدا توئی قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اس دھرتی آکاش پر رسول سے بہتر کوئی انسان نہ تھا۔ تو عائشہ نے اگر محمد کو قبول کر لیا تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ تیرے دماغ میں کیوں نہیں یہ بات اتر رہی؟ کہ اتر گئی، کہ کیا ہو گئی؟ اب سمجھ میں آ گیا۔ اس طرح کی باتیں اس لیے بتا رہا ہوں، ویسے میرا ذہن تھا کہ آج میں بقرعید کے تعلق سے، کیونکہ آج 10 تاریخ ہے اور 10 جولائی کو ہی بقرعید ہے، میں چاہتا تھا کہ میں آپ کے سامنے بقرعید کے تعلق سے مضمون چھیڑ دوں اب، لیکن مجھے لگا کہ اس وقت یوٹیوب پر چینلز پر یہی مضمون چل رہا ہے، لوگوں کے پیٹ میں درد ہے کہ رسول نے حضرت عائشہ سے کیسے شادی کر لی۔ میرے بھائیوں، یہ شادی اللہ کے حکم سے ہوئی ہے اور اس میں حکمت سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کائنات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جتنی حدیثیں بیان کی، 2210 روایتیں، 2210 روایتیں
پورے صحابہ کی جماعت میں حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ کوئی اور صحابی یا صحابیہ نہیں ہے جن سے 2210 روایتیں منقول ہو۔ اللہ نے رسول کے چھاؤں میں پرورش کا نظام بنایا عائشہ کے لیے، اور جب رسول کی وفات ہوئی 63 سال میں، تب حضرت عائشہ کی عمر 18 سال تھی، اور 18 سال کی عمر میں شاندار علم و حکمت سے حضرت عائشہ بہرہ ہو گئی۔ پورے مراکش سے لے کر، عراق سے لے کر، فلسطین سے لے کر، پورے عرب سے علماء فضلاء حضرت عائشہ کے دلہیز پر، ان کی چوکھٹ پر آتے تھے۔ اما عائشہ، یہ مضمون ہمارے شہر میں چل رہا ہے، اس کا جواب دو کہ یہ بتاؤ کہ عورت کے پرائیویٹ مسائل کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا کہ پرائیویٹ مسائل کیا ہوتے ہیں؟ اما عائشہ نے سارا کلیئر کیا، کیونکہ حضور کی دوسری بیویاں سب ایجڈ تھیں، سب 40 45 50 سال کی عمروں سے کراس کی ہوئی بیوہ خاتون سے اللہ کے رسول نے نکاح کیا تھا۔ یہی ایک عورت حضرت عائشہ ہیں جن سے ینگ اور نوعمری کے زمانے میں نکاح ہوا۔ کیوں؟ تاکہ یہ علم حاصل کرے پیغمبر سے، اور ساری دنیا میں علوم کو جو عورت کے مسائل ہیں انہیں پھیلائیں۔ ان سے زیادہ علم بتانے والی اس دھرتی پر کوئی اور عورت اسلام میں نہیں پیدا ہوئی۔ سارے مسئلے انہوں نے کلیئر کیے ہیں۔ مقصد تھا کہ رسول کی تربیت میں رہ کر شاندار عالمہ اور فاضلہ بن کر وہ لوگوں کو مسائل بتائیں۔ ہر طرف سے لوگ ان سے مسئلے پوچھنے آتے تھے، اور انہوں نے رسول کا زمانہ بھی دیکھا، خلافت راشدہ کا بھی زمانہ دیکھا، خلافت بنو امیہ کا بھی زمانہ دیکھا، اور سارے لوگوں کو اپنے علم سے لوگوں تک علم کا فیضان پہنچایا۔ تو اس طرح سے حضرت عائشہ کے بارے میں یہ سوچنا کہ 9 سال کی عمر میں کیسے رخصتی ہو گئی، مقصود خداوندی تھا کہ ایجڈ عورتیں علم نہیں حاصل کر پاتی۔ ایجڈ جو 40 سال کی عمر ہوئی، اسے الحمدو کہنا نہیں آتا، اسے الفاظ نہیں نکلتے زبان سے۔ چھوٹی عمر کی لڑکیوں کی زبانیں نرم ہوتی ہیں، ان سے سب کچھ ان سے کروایا جا سکتا ہے، سارے علوم ان میں دیے جا سکتے ہیں، ان کی دلچسپی بڑھائی جا سکتی ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کم عمری میں اللہ کی طرف سے کئی حکمتوں کے ساتھ یہ نکاح عمل میں آیا تھا، اور پھر رسول نے ایک چھوٹی سی عمر کی لڑکی کے ساتھ کیسا اس کا ہسبینڈ شوہر ہونا چاہیے اسے کر کے دکھایا، اور سارے عالم کو بتایا کہ یہ میری نوجوان بیوی ہے، یہ سب سے زیادہ میرے نزدیک پیاری ہے۔ میں وہاں سے گلاس سے پانی پیتا ہوں جہاں سے میری بیوی عائشہ پیتی ہے، میں وہاں سے لقمہ کھاتا ہوں جہاں سے میری بیوی عائشہ کھاتی ہے، میں وہاں سوتا ہوں جہاں میری بیوی عائشہ سوتی ہے، میں اس جگہ پر دوڑ لگاتا ہوں جہاں میری بیوی عائشہ دوڑ لگاتی ہے، اور میں جب کمپٹیشن میں عائشہ کو دوڑاتا ہوں تو میں ذرا ہلکا چلتا ہوں تاکہ میری بیوی مجھ سے جیت کر آگے جائے، تاکہ اس کا ذہن خوش ہو جائے۔ یہ ہے ایک سچے شوہر اور سچے ہسبینڈ کا کردار اور اس کا اخلاق کہ چھوٹی عمر کی لڑکیوں اور بیویوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے۔ 50 سال کی عمر کے انسان نے نیچے اتر کر 10 سال کی زندگی کو گزار کر کے دکھایا کہ یہ ہے ایک بیوی کے ساتھ برتاؤ۔ وہاں تو ساری زندگی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، پیٹ میں درد ان کو ہو رہا ہے جنہیں لاجک نہیں سمجھ میں آ رہا کہ 9 سال کی عمر میں کیسے شادی ہو گئی۔ یہ بات میرے ذہن میں اتر ہی نہیں رہی ہے، شاید اتر گئی ہوگی۔ کئی ساری حکمتوں کے ساتھ یہ نکاح ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔